خوش آمدید۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کا حل پرانی تحریروں میں مل جاتا ہے، تو آج ہم ایسی ہی ایک تحریر کو دیکھنے جا رہے ہیں جس میں پیشاب میں جلن جیسی عام سی شکایت کا ایک خاص علاج بتایا گیا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں آخر ہے کیا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے وہ تحریر جس پر ہماری آج کی پوری گفتگو ہوگی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک قسم کا نسخہ ہے جس میں ایک خاص علاج تجویز کیا گیا ہے۔ تو اب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں اور اس کی ایک ایک تفصیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس عام تکلیف کی۔ آخر یہ تحریر ایسی کون سی پریشانی کا ذکر کر رہی ہے؟ بالکل واضح طور پر لکھا ہے، یہ تحریر پیشاب میں جلن کے مسئلے پر بات کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی تکلیف دہ کیفیت ہے جس کا سامنا کافی لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ تکلیف ہوتی کس کو ہے؟ کیا یہ کسی خاص عمر کے لوگوں کے لیے ہے؟ اس تحریر کے مطابق بالکل نہیں، یہ کسی خاص عمر تک محدود نہیں ہے۔ یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بھی ہو سکتی ہے اور کسی بھی عمر کے فرد کو ہو سکتی ہے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اس کا پہلا قدم ہے ہائیڈریشن، یعنی تحریر کے مطابق علاج شروع ہی ایک بہت بنیادی اصول سے ہوتا ہے، جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دی جائے۔ کسی بھی خاص دوا پر جانے سے پہلے یہ تحریر ایک بہت اہم اور بنیادی مشورے پر زور دیتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مائعات یعنی لیکوڈ چیزیں استعمال کی جائیں، اور سچ پوچھیں تو یہی تو ہر علاج کی بنیاد ہوتی ہے نا؟ تو کون سے لیکوڈز کی بات ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے اور سب سے ضروری تو پانی ہے، لیکن اس تحریر میں شربت کا ذکر بھی ہے، گلوکوز والے ڈرنکس کا بھی، اور یہاں تک کہ لسی کا بھی۔ مطلب وہ سب چیزیں جو جسم کو آرام سے ہائیڈریٹ کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہائیڈریشن تو ہو گیا پہلا قدم، لیکن اب آتے ہیں اس خاص ہومیوپیتھک دوا پر جس کا ذکر اس تحریر کا مرکزی حصہ ہے۔ اس دوا کا نام ہے کینتھرس 30X۔ ہاں، کینتھرس 30X۔ تحریر کے مطابق یہی وہ خاص ہومیوپیتھک نسخہ ہے جو اس تکلیف کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ اس پوری تحریر کا یوں سمجھ لیں یہی مرکزی نقطہ ہے۔ اچھا، دوا کا نام تو پتہ چل گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس تحریر میں اس کے استعمال کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے۔ طریقہ بہت ہی سیدھا سادہ ہے۔ پہلا قدم، دوا کے چند قطرے لینے ہیں۔ دوسرا قدم، ان قطروں کو ایک گلاس پانی میں مکس کر لینا ہے، اور پھر تیسرا قدم، اس مکسچر کو دن میں 3 سے 4 دفعہ پینا ہے۔ بس اتنا سا کام ہے۔ چلیں اب ہم آتے آخری حصے کی طرف، یعنی کچھ آخری ہدایات۔ اس میں 2 بہت اہم باتیں، پہلی یہ کہ علاج کو روکنا کب ہے، اور دوسری اس دوا کے اثر کے بارے میں اس تحریر کا دعویٰ کیا ہے۔ تو سب سے بڑا اور اہم سوال، اس دوا کو کب تک استعمال کرنا ہے؟ کیا یہ ایک لمبے عرصے کا علاج ہے یا پھر اسے کسی خاص وقت پر بند کر دینا ہے؟ اس تحریر میں اس کا جواب بالکل صاف اور سیدھا سا ہے، جب جلن بند ہو جائے، یعنی جیسے ہی تکلیف ختم ہو اس دوا کا استعمال فوراً روک دینا ہے۔ اور آخر میں اس تحریر کا جو دعویٰ ہے وہ اس جملے میں بالکل صاف ہے، لکھا ہے کہ یہ بہت مفید دوا ہے اور جلن کو فوری دور کرتی ہے۔ مطلب نہ صرف یہ کہ یہ فائدہ مند ہے بلکہ اس کا اثر بھی فوری ہوتا ہے اس لکھاوٹ کے مطابق۔ تو یہ تھی وہ ساری معلومات جو اس خاص تحریر سے لی گئی ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا اس طرح کے سادہ اور روایتی نسخے آج بھی اتنے ہی کام کے ہو سکتے ہیں؟ خیر، اسی سوال کے ساتھ آج کی اس وضاحت کو یہیں ختم کرتے ہیں۔